آج میں جس ٹاپک کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے خوش قسمتی، یا یوں کہہ لیں کہ خوش قسمتی کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خوش قسمتی جو ہے وہ تھوڑی انہونی سی چیز ہے، اور ہر کسی کے نصیب میں خوش قسمتی نہیں آتی، لیکن اس کے لیے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ خوش نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی ایک امریکہ میں ایک ریسرچ کی گئی ہے جس میں ماہرین نے یہ خیال ہے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں آرام سے خوش قسمت بن سکتا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں شامل کر سکتا ہے۔ صرف اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے، وہ جس بھی فیلڈ میں ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں جو بھی کام کر رہا ہے، اس میں صرف جیت کے بارے میں سوچے کہ بھئی میں نے جو کام کرنا ہے نا، اس میں آگے نکلنا ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس کام کو بہت اچھا اور بہتر طریقے سے سیکھے اور کرے، اس کام میں اتنی کمانڈ حاصل کر لے کہ کوئی اس کو ہرا نہ سکے۔ اور دوسری چیز یہ کہ پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے، پازیٹیو سوچے، ہر بات کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں پازیٹیو سوچے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی تمام انسان جو ہیں وہ ایک جیسے طریقے سے بنائے ہیں۔ ہر انسان کے پاس 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، اور ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی ہر بندے کو دی ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو کوئی بھی دنیا میں ایسا کام نہیں ہے کہ جو انسان جو ہے وہ کر نہیں سکتا، یا جو اس کے لیے ناممکنات میں سے ہو۔ تو اس حساب سے انسان یہ سوچے کہ یار میں تو خوش نصیب نہیں ہوں، یا میں خوش قسمت نہیں ہوں، میں یہ چیز نہیں حاصل کر سکتا، یا میں وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، زندگی میں کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں۔ صرف اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی یہ تگ و دو کرنی ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں آئیں، آپ جس بھی کام کو کرنا چاہیں، آپ جس فیلڈ کو اپنی زندگی کا ذریعہ بنائیں، روزگار کا یا کام کرنے کا یا کمانے کا، آپ اس فیلڈ میں بہت زیادہ مہارت حاصل کر لیں، بہت زیادہ اس چیزوں کو سمجھ لیں، عبور حاصل کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں۔ تیسری بات یہ کہ جب آپ مل کے 4 لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہو نا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے، تو میں نے کہا یہ بھی بتا دوں، تو آپ کو مل جل کر کام کرنے کی ایک اچھی سی عادت ہو، آپ گروپ میں کام کر سکیں۔ اگر آپ اپنی اسپیس بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کو بھی اسپیس دینی پڑے گی، یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو اس لیے خوش نصیب ہونا یا خوش قسمت ہونا جو ہے نا، وہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، انسان کے تھوڑا اپنے ہاتھ میں بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سسٹمز کو، اپنے کاموں کو کس حساب سے لے کے چلتا ہے، اپنی سوچوں کو، اپنی چیزوں کو کس حساب سے وہ ترتیب دیتا ہے کہ اس کے کام بہتر اور اچھے ہوتے جاتے ہیں۔ انسان کے دماغ میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کون سا وقت مناسب ہے، اور کس کام کے لیے کون سا وقت مناسب ہے، اور کس کام کے لیے کون سا وقت مناسب نہیں ہے۔ انسان کی تمام زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ انسان چاہے تو اس کو بہتر سے بہتر بنا لے، بہتر سے بہتر سانچے میں ڈھال لے، اور چاہے تو اس کو ایک ڈم سی لائف بنا کے اور ڈپریشن کا شکار ہو کے اور پریشان حال زندگی گزار دے۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اس کو وہ ساری نعمتیں، وہ ساری مہربانیاں عطا کر دی ہوتی ہیں کہ انسان اگر ان کو بروئے کار لائے تو انسان ایک بہتر اور اچھی اور سکون والی لائف گزار سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، دل دیا ہے احساسات کے لیے، اور عقل دی ہے سمجھنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے ہر ممکن کوشاں رہیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں، اور اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ تو نہ ہم ڈپریشن کا شکار ہوں گے، نہ ہم مشکلات میں آئیں گے، بلکہ ہر کام میں ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ بلکہ یہ کہہ لو کہ ایک جیت کے بعد دوسری جیت، اور دوسری جیت کے بعد تیسری جیت، اور جب یہ اتنی جیتیں انسان کو ملتی ہیں تو دیکھنے والے باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں، جسٹ لائک آپ کے ریلیٹیوز ہی کیوں نہ ہوں، یا آپ کے دوست احباب یا جو بھی،
تو وہ جب انسان کو اتنا جیتتا ہوا اور کامیاب اور اپنی زندگی میں اتنا مگن اور خوش دیکھتے ہیں تو بس وہی دور سے پھر یہ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں یار یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ بندہ کتنا جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ خوش قسمت ہے اور آرام سے ہر چیز کو جو ہے اویل کر لیتا ہے۔ لیکن در حقیقت میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے بندے کے اندر اتنی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو کس طرح ٹیکل کرتا ہے، اپنے لائف میں جو بھی اس کے کام ہیں ان کی ترتیب کیا رکھتا ہے، اپنے فیصلے کس طرح کرتا ہے، کس کام کو پہلے کرنا ہے، کس کام کو بعد میں کرنا ہے، کون سا کام کس وقت کے لیے مناسب ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دماغ کے اندر رکھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، یعنی سوچنے کے لیے دماغ، سمجھنے کے لیے عقل اور کام کرنے کے لیے 2 ہاتھ اور احساس کرنے کے لیے 1 دل، تو جب وہ ان تمام اچھے سے احساس اپنی چیزوں کو بروئے کار لاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس بندے کی مدد کرتا ہے، اور پھر جیت نہ ہو اس کی یہ تو پھر مطلب ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ پہ بھروسہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ انسان اپنا کام کرے، اپنی فل محنت دے دے، اپنا فل محنت سے کام شروع کر لے، اور اس کے بعد پازیٹیو سوچے کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیابی نصیب فرمانی ہی ہے، کیونکہ میں نے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حساب سے سب چیزوں کو لے کے چلا ہوں، میں نے سنسیئرٹی سے کام کیا ہے، میں نے ہر چیز کو سنسیئرلی چیزوں کو ٹیکل کیا ہے، تو انشاءاللہ میرا کام بھی بہتر ہی ہوگا۔ تو پھر جب ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک انسان کی زندگی میں کامیابیاں آتی چلی جاتی ہیں، سکون ملتا چلا جاتا ہے، تو انسان بھی تھوڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ساری اس کی چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں، سارے اس کے کام بہتر ہو جاتے ہیں، اور دیکھنے والے دوست احباب، اس کے رشتہ دار، وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ تو بس چھوٹی سی یہ ٹپ ہے کہ خوش قسمتی آرام سے آپ لوگ خوش قسمت ہو سکتے ہو، سارے ہو سکتے ہو میرے سمیت، کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ہم ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، جو بھی کرنے کی صلاحیت دی ہے، ہم اس کو بہت اچھے اور بہتر طریقے سے کریں، فیصلوں کو ٹائم پہ اور بہتر فیصلے کریں، اور وقت اور حالات کے حساب سے اپنے آپ کو مولڈ کریں، پازیٹیو سوچیں اور اسپیس دیں، خود اسپیس لینی ہے تو دوسروں کو بھی اسپیس دینا سیکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کو اگر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، جن کو ہم اویل کرتے ہیں، تو ہمیں خوش قسمت بننے سے جو ہے نا وہ دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا، باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جسے نوازے۔ تو بس میری آج کی اتنی ہی بات تھی کہ میں تھوڑا سا خوش قسمتی کے بارے میں اپنے سارے بہن بھائیوں کو یہی بولنا چاہتی تھی کہ خوش قسمتی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑا انسان اپنے آپ کو فوکس کر لے کہ بھئی میرا فوکس کیا ہے، اور میں نے کس طرح کس کام کو کون سے ٹائم پہ کس طرح کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور کامیابی جب آپ کو ملے گی، اور جب آپ کیونکہ قدرت کا ہر نظام، ٹائم، ہر چیز جو ہے نا وہ ایک ٹائم سے چلتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام ہے، دن چڑھنا، رات ہونی، شام ہونی، دوپہر ہونی، اگر ہم بھی اپنے زندگی کو ٹائم کے حساب سے کہ کون سا وقت، کون سا ٹائم ہمارا کس کام کا ہے، اگر ہم اس طرح بھی لے کے چلیں گے تو بھی ہمیں کامیابی ضرور نصیب ہوگی، کیونکہ ہر وقت کا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت پہ وہ کام کر لینا بھی کامیابی کی ایک پہلی سیڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔